الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمدللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ابھی تک کے دروس میں بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی۔ گزشتہ درس میں ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اوپر جو پہلی وحی اتری ہے اس پہلی وحی کے متعلق اور اس وحی کے اثرات کیا ہوئے ہیں آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر، اس کے متعلق بات کی تھی۔ اور آج کی اس مطالعے میں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم وحی اور اس کی مختلف اقسام اور پھر اس کے بعد وحی کے اولین جو مسلمان ہیں، اس کے بعد وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے مقاصد، اور پھر اولین جو مسلمان ہیں جنہوں نے وحی کو، رسالت، نبوت کو قبول کیا ہے، ان کے متعلق مختصراً مطالعہ کریں گے۔ اولاً دیکھیں، جو نبی ہوتے ہیں جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے وحی یا اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی فرشتہ ان کے پاس نہ آ جائے، اس سے پہلے اس نبی کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں نبی ہوں۔ لیکن اللہ کے ہاں علم ازلی کی بنیاد پر اللہ رب العزت تقدیر میں لکھ چکے ہوتے ہیں، اللہ کے علم میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن نبی کو اس وقت تک معلوم نہیں ہوتا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جب پہلی وحی اتری ہے، یہ اس وقت آپ علیہ السلام کی مبارک عمر 40 سال کی ہے، اور 40 سال کی عمر کے متعلق اہل علم اور اہل دانش، اہل حکمت حضرات فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر یہ انسان کی وہ عمر ہے جس عمر میں انسان اپنی جسمانی ساخت کو پورا کر لیتا ہے، کمال تک پہنچ جاتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور عقلی اعتبار سے بھی۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اب دیکھیں، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی اتری ہے، اب وحی کسے کہتے ہیں اور اس کی صورتیں کیا ہوئی ہیں؟ اب وحی کہتے ہیں کہ کسی کلام کو بڑے ہی مخفی طریقے سے کسی تک پہنچانا، یعنی ایک بات ہے اس کو مخفی طریقے سے آپ کسی کے پاس پہنچا دیتے ہیں، تو یہ وحی کا معنی اور مفہوم ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنا کلام فرشتے کے ذریعے اس مخفی طریقے پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچایا ہے، تو اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور وحی کی بہت سی اقسام ہیں، بہت سی صورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العزت نے اپنا کلام پہنچایا ہے۔ اسی میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، یعنی کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یعنی کسی انسان کے لیے گنجائش نہیں، اس کو مناسب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت براہ راست کسی عام انسان سے کلام کرے۔ یہ انسان کے برداشت اور تحمل کی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ إِلَّا وَحْيًا، مگر اللہ رب العزت جو وحی کریں۔ اب وحی کسے کہتے ہیں کہ مخفی طریقے سے اپنا کلام، اپنی بات دوسرے تک پہنچا دینا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ وحی کی ایک صورت ہے، یعنی اللہ رب العزت مخفی طریقے سے اپنی بات، اپنا کلام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیں، ان کے دل تک پہنچا دیں، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور وحی کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم اترا ہے، اس سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سچے خواب آئے ہیں، اور ان سچے خوابوں کو بھی نبوت کا 46واں حصہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایک صورت وحی کی یہ سچے خوابوں کے ذریعے ہے کہ سچے خواب آئے ہیں، اور پھر ایک صورت وحی کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے نبی کے دل میں مخفی طریقے پر اپنا کلام، اپنی بات ڈال دیں، تو اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ اور پھر وحی کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی ہے یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، تو اب فرشتے کے ذریعے اپنے نبی تک پیغام اور اپنا کلام پہنچا دینا، اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ اور فرشتے کے ذریعے جو اللہ رب العزت انسانوں تک اپنا کلام پہنچاتے ہیں، اس کلام میں بھی فرشتے کے جو کلام لے کر آتا ہے، بسا اوقات تو فرشتہ کسی انسانی شکل میں آتا ہے، جیسا کہ حضرات اہل علم لکھتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں اگر آتے تو ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ میں بڑے خوبرو اور بڑے خوبصورت صحابی ہیں، تو ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت ملتی ہے، صحیحین کی روایت ہے، اور اس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں اور اس حدیث کو ام السنہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان آیا اور اس کے لباس انتہائی اچھا لباس اس نے پہنا ہوا، تو ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے۔ اب پہچانتے نہیں تھے اس کا معنی یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کا گرد و نواح کا باشندہ معلوم نہیں ہوا، اور حیت ان کی ایسی کہ جیسے دور دراز سے نہیں آئے، کیونکہ اس وقت کا جو سفر ہوتا تھا وہ سفر گھوڑوں پر اور خچروں پر، ان سواریوں پر سفر ہوتا تھا، تو دور سے اگر سفر کر کے آئیں تو سفر سے گرد و غبار اور سفر کی تھکاوٹ اور سفر کے اثرات انسان کے جسم پر ظاہری طور پر نمایاں ہوتے تھے۔ تو اب یہ شخص آئے ہیں، مکہ کے باشندے بھی نہیں ہیں کہ ہم انہیں جان پہچان سکیں، اور حالت بھی ایسی ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ سفر کر کے آئے ہیں۔ اب آپ علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھے اور اپنے زانوں کو آپ علیہ السلام کے زانوں کے ساتھ ملایا، یعنی باادب ہو کر، دو زانو ہو کر آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ علیہ السلام کی اپنی رانوں پر رکھا، باادب ہو کر بیٹھے اور آپ علیہ السلام سے سوال کیے۔ یہ احادیث کی کتابوں میں تفصیل سے یہ روایت ہے۔ مل ایمان، ایمان کے بارے میں سوال کیا، مل احسان، احسان کے بارے میں سوال کیا، اسی طرح قیامت کے بارے میں سوال کیا، ان چیزوں کے بارے میں آپ علیہ السلام سے سوال کیے۔ اب جب وہ سوال کرتے ہیں تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے، اس لیے یہ سوال کر رہے ہیں، اور جب آپ علیہ السلام اس سوال کا جواب عنایت فرماتے ہیں تو پھر وہ ایسے آگے سے تصدیق کرتے ہیں، صدقتا، یعنی آپ نے بالکل درست کہا، ایسے تصدیق کرتے ہیں کہ گویا کہ سب کچھ ان کو معلوم ہے۔ اب صحابہ کو بھی تعجب ہوا کہ سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل کو کچھ آتا نہیں، اور جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل کو سب کچھ آتا ہے۔ اب جب وہ تشریف لے کر واپس تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون ہیں؟ تو صحابہ کے سکوت پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، یہ تمہارے پاس آئے تھے تمہارا دین سکھلانے کے لیے۔ اب صحابہ میں کیا تھا کہ بعض صحابہ وہ آپ علیہ السلام کی عزت اور عظمت کی وجہ سے، شرافت کی وجہ سے، آپ کے روب کی وجہ سے ایسے سوال نہیں، کھل کر سوال کرنے سے رک جاتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر ان کے ذریعے تعلیم دی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا میں عرض کر رہا تھا کہ وہی جب لے کر آتے تھے تو بسا اوقات ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتے تھے، اور بسا اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے لیکن آپ علیہ السلام کو کوئی صورت شکل نظر نہ آتی، بلکہ صرف اللہ کا کلام وہ آپ علیہ السلام کو پہنچا کر جاتے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے معراج کروائی ہے، معراج آسمانوں کا سفر، وہ ہمارے سیرت کے مطالعے میں انشاءاللہ آئے گا، تفصیل سے اس میں بات ہو جائے گی کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی ہے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ علیہ السلام نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ اور یعنی آسمانوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ علیہ السلام نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ اب دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو اصلی شکل میں اللہ رب العزت نے دکھایا ہے، اس میں بھی حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ یہ اعتراض نہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو بھی نہیں دیکھا جو فرشتہ ان کے پاس دین لے کر آیا ہے، جو فرشتہ ان کے پاس قرآن لے کر آیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرشتہ بھی دکھا دیا۔ تو ایک تو صورت یہ تھی کہ فرشتے کے ذریعے، اور فرشتہ مختلف شکلوں میں آ کر آپ علیہ السلام کو وحی کرتا تھا، اور پھر ایک صورت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام پر جب وحی آتی تو گھنٹی کی سی آواز آپ علیہ السلام کو آتی، تو جب وحی آنا شروع ہوتی تو آپ علیہ السلام کو وہ گھنٹی کی سی آواز آتی، اور جب وہ ختم ہوتی تو پھر جو وحی اس میں نازل ہوتی
وہ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کو یاد کروا دیتے تھے۔ اور حضرات اہل تفسیر نے لکھا ہے اور سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ سب سے جو مشکل صورت تھی وحی کی وہ یہ ہوتی تھی کہ جو گھنٹی کی صورت میں آتی تھی۔ اور ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اس صورت میں آپ علیہ السلام پر وحی آتی تھی تو سخت سردی کے موسم میں آپ علیہ السلام کی مبارک پیشانی سے پسینے کے قطرات یہ ٹپکتے تھے، اور پھر ایسی سخت سردی کے عالم میں جب یہ وحی آتی تھی اس صورت میں تو پھر آپ علیہ السلام کے مبارک دندان یہ تھر تھرا جاتے تھے، کانپ جاتے تھے، آپس میں ٹکراتے تھے۔ تو یہ کیفیت آپ علیہ السلام پر ہوتی تھی۔ اور ایک صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بے تکلف بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک نابینا صحابی ہیں، تو یہ جہاد میں اور دوسرے جو احکام ہیں ان بعض جہاد کے احکامات میں اور جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کا آنکھوں کا مسئلہ، بینائی کا مسئلہ تھا۔ جب بینائی کا مسئلہ ہے، دیکھ نہیں سکتے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا بینائی کا مسئلہ، جب بینائی نہیں ہے تو پھر جہاد میں شرکت یہ ان کے لیے نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا کہ جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور اپنے گھروں میں بیٹھنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول، اللہ تو یہ فرما رہے ہیں اور میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے تو میں جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے ان صحابی کے لیے پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کو دوبارہ اتارا، اور اس آیت میں غیر اولی الضرر اس کا لفظ اللہ رب العزت نے دوبارہ جب اس آیت کو اتارا تو غیر اولی الضرر کا لفظ کا اضافہ ہوا۔ اب یہ جو وحی جب اتری ہے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام کی ران مبارک میری ران پر تھی، تو مجھے ایسا لگا کہ جب وحی اتر رہی کہ میری ران ٹوٹ کر چورا چورا ہو جائے گی، یعنی ایسی سخت کیفیت ہوتی تھی وحی کی۔ تو یہ سب سے سخت کیفیت وحی کی یہ تھی کہ جو گھنٹی کی سی آواز آتی اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام پر یہ حالات اور یہ کیفیات طاری ہوتی تھی۔ اب جب آپ علیہ السلام پر وحی اتری ہے تو اب اس میں بھی کلام ہے کہ وحی جو پہلی وحی اتری ہے وہ کون سی ہے۔ اب دیکھیں آپ علیہ السلام کی جو وحی اتری ہے وہ وحی بتدریج اتری ہے، یعنی وقفے وقفے سے، یعنی چند دنوں کا وقفہ بھی، مہینوں کا وقفہ بھی، سالوں کا وقفہ بھی، آیات میں اس طرح وقفہ ہے، یعنی ایک ہی دم پورا قرآن کریم نہیں اترا۔ اب جو پہلی وحی اتری یہ سورہ علق کی آیات ہیں، اور پھر ایک موقع پر سورہ مدثر، بعض اہل علم حضرات لکھتے ہیں کہ سورہ مدثر جو ہے یہ سب سے پہلے اتری، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ سورۃ الضحیٰ یہ سب سے پہلے اتری۔ تو اب اس میں تطبیق کی صورت کیا ہے کہ ان تینوں کو انسان اشکال کے بغیر ان تینوں کو سمجھ سکے۔ وہ صورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب نبوت عطا فرمائی ہے تو پہلی وحی جو اتری ہے وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات اتری ہیں، یعنی غار حرا میں جو وحی اتری ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو رسالت یعنی اپنا پیغام لوگوں کو پہنچانے کا حکم فرمایا اور اپنے اہل و عیال کی طرف آپ علیہ السلام کو دین پہنچانے کا حکم فرمایا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے جو صورت نازل فرمائی وہ سورہ مدثر ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو ڈرانے کا، اللہ سے خوف کھانے کا اور اس طرح کا ڈرانے کا حکم اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جس کو فترت وحی کا موقع کہتے ہیں، کہ آپ علیہ السلام پر وحی اتری، لیکن اس کے بعد چند عرصے کے لیے اللہ رب العزت نے وحی کو موقوف کر دیا، چند عرصے کے لیے وحی نہیں اتری۔ تو اس زمانے، اس درمیان کے عرصہ میں مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا اور آپ علیہ السلام کے بارے میں بہت باتیں کہیں، اور حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی
مشرک عورت، اس نے یہ کہا العیاذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا ہے کہ اس کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، العیاذ باللہ۔ تو اس طرح کی باتیں بھی لوگوں نے بنانا شروع کی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی، اور پھر اس صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، یعنی آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر تین طرح کی یہ جو وحی نازل ہوئی، ایک نبوت کی ابتدا، دوسرا رسالت کا حکم جس میں آیا پہلا، اور تیسرا جو فطرت وحی کے بعد پہلی وحی اتری ہے۔ اس اعتبار سے اہل علم کے اقوال مختلف ہیں۔ تو یہ تو وحی کی مختلف اقسام ہیں۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری ہے تو وحی اترنے کے بعد احکامات میں سے پہلا حکم کون سا ہے؟ اب دیکھیں جو شروع کی وحی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اس سے پہلے کہ اگر ماحول کو دیکھا جائے، جس ماحول میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، تو وہ ماحول جو ہے اس ماحول کا ایک عمومی جو عیب ہے وہ ہے جہالت کا عیب۔ باقی اور جتنے بھی ان کے عیوب تھے، شرک تھا، بت پرستی تھی، آپس کے قطع تعلقی تھی، ان سب کاموں کو اگر دیکھا جائے تو ان کی بنیاد جو نظر آتی ہے وہ جہالت ہے۔ تو گویا کہ ایک بنیادی جو عیب ان میں پایا جاتا تھا، اور عمومی طور پر معاشرے میں جو عیب تھا وہ جہالت کا تھا، اور جہالت کہتے ہیں علم کے نہ ہونے کو، علم کے نہ ہونے کو جہالت کہتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو نازل فرمایا ہے پہلی وحی میں، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا پڑھنے کا حکم فرمایا، یعنی علم جو جہالت تھی گویا کہ جہالت کی نفی کر کے علم کی طرف امت کو اللہ تعالیٰ نے راہ دکھایا۔ اور پھر اس میں ایک یہ بھی فرمایا کہ علوم میں انسان جتنا بھی مہارت حاصل کر لے، لیکن ان علوم کی مہارت یہ اللہ کے نام سے ہی شروع کرے۔ علوم کا سیکھنا اور علوم کی مہارت یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اور اللہ ہی کی مدد سے آگے چلے گی۔ اس لیے فرمایا کہ بسم ربک الذی خلق، رب کا نام لے کر جس رب نے پیدا کیا ہے۔ اب جس طرح انسانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اس طرح یہ علوم بھی جو ہیں، یہ علوم کا خالق یہ بھی اللہ رب العزت ہے۔ یعنی انسانوں کے ذہنوں میں مختلف اعتبار سے جو علوم ہیں اور جو آئندہ ہوں گے، ان علوم کو بھی اللہ رب العزت نے یہ علوم عطا فرمائے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس وحی میں تعلیم کا بھی حکم فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ قلم کا بھی حکم فرمایا۔ گویا کہ تعلیم، دینی علوم کو سیکھنا، تعلیم حاصل کرنے کا بھی حکم فرمایا، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تعلیم کے لیے ضروری اشیاء درکار ہوتے ہیں، جو اعلی تعلیم ہیں، ان کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ گویا کہ امت محمدیہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے اور واسطے سے اللہ رب العزت نے جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اور اس دین پر جو عمل کر کے، قرآن کریم کی تعلیمات کو سیکھ کر ان پر عمل کر کے جو انسان زندگی بسر کرے گا، گویا کہ وہ جہالت سے نکل کر ایک روشن راستے کی طرف زندگی بسر کرے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان اگر ایک گٹا ٹوپ اندھیرے میں چلے گا تو 1000 بار ٹھوکر کھائے گا اور گرتا ہوا جائے گا، لیکن اگر ایک صحیح سالم انسان ہے تو وہ روشن راستے میں چلے گا، تو وہ اپنی ہر طرف سے حفاظت کرتے ہوئے، اپنی دیکھ بھال کرتے ہوئے چلے گا۔ تو اس لیے یہ روشن راستہ جو ہے یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لائے ہیں۔ اب ایک تو یہ پہلی وحی ہے، اور پھر اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی ہے، اس وحی کے مقاصد کیا ہیں؟ اس وحی کے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام کو جو نبوت عطا فرمائی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رسالت عطا فرمائی، مبعوث فرمایا، اس کے مقاصد میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ ان میں ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے یتلو علیہم آیاتی فرمایا کہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جائے۔ اس میں سمجھنے کا اور نہ سمجھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، یہ صرف تلاوت بھی بہت بڑا فائدہ مند چیز ہے،
لیکن اگر انسان اس کو سمجھے تو یہ نور علی نور ہے۔ لیکن اصل بنیادی درجے میں انسان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں تلاوت کے لیے اوقات مقرر کر کے اس کو تلاوت کرنا چاہیے، اور تلاوت اگر انسان صحیح کر سکتا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر انسان کی غلطیاں ہیں، تلاوت میں اگر کوئی کمزوری ہے تو پھر تلاوت کے سیکھنے کا وقت انسان کو نکالنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کا جو مقاصد بعثت ہیں ان میں ایک ہے تزکیہ، یعنی آپ علیہ السلام یہ دلوں کو پاک کرتے تھے۔ ظاہری جسم تو انسان کا وہ اللہ نے اختیار میں دیا ہے کہ انسان اس سے گندگی، اس سے بدبو اور برائی کو دور کرتا ہے، لیکن اندر کا جو انسان کا جسم دل ہے اور اندر کی پاکی ہے وہ آپ علیہ السلام کے مقاصد میں سے ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے باطن کو پاک کرنا اور اپنے باطن کو صاف رکھنے کی بھی محنت کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ پہلے قرآن کریم کی تلاوت کو علادہ بیان کیا اور پھر قرآن کریم کی تعلیم کو علادہ بیان کیا۔ اب قرآن کریم کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، قرآن کریم کے احکامات کیا ہیں، ان کو سمجھنا یہ بھی امت محمدیہ پر ضروری اور لازم ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد بھی اللہ رب العزت نے اسی میں بیان فرمائے ہیں۔ تو اب آپ علیہ السلام پر جب یہ پہلی وحی اتری ہے تو اس کے بعد اعمال میں اگر دیکھا جائے تو پہلا عمل کیا ہے؟ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پہلی وحی اتری تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں ایک زمین پر اپنا پر مارا اور وہاں سے ایک چشمہ نکلا جس سے انہوں نے خود بھی وضو کیا اور آپ علیہ السلام نے بھی وضو کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو نماز کا طریقہ سکھایا۔ اب عمومی طور پر جو ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز جو فرض ہے، یہ فرض نماز یہ تو آپ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے معراج کروایا تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے تحفہ عنایت فرمایا۔ اب یہ جو عمر ہے 40 سال کی عمر، نبوت کی ابتدا، اس میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز کا طریقہ اور نماز کا بتایا ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ اس میں حضرات اہل علم لکھتے ہیں کہ اس وقت 2 رکعت نماز فجر کے وقت میں تھی اور عصر کے وقت غروب کے قریب 2 رکعت اس وقت تھی، اور پھر اللہ رب العزت نے تہجد کا حکم بھی فرمایا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی رات میں قیام کرنے کا حکم یہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اور پھر احادیث میں اگر اس میں دیکھا جائے تو بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ایسی عبادت کیا کرتے تھے رات کو کہ آپ علیہ السلام کے مبارک پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اور صحابہ کی عبادات بھی ایسی تھی کہ ایسی عبادات میں مگن ہوتے تھے رات کے وقت کہ صحابہ کے بھی اس عبادت کی وجہ سے کھڑے کھڑے قیام میں ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، یعنی ایسی انہوں نے عبادت کی ہے۔ تو شروع میں اس عبادت کا حکم جو نماز آئی ہے وہ یہ ہے۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام غار حرا سے پہلی وحی کے بعد واپس آتے ہیں تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، تو آپ علیہ السلام ان کو بھی یہ نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اب یہ دونوں بھی میاں بیوی آپ علیہ السلام اور حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ پہلا جو گویا کہ عبادت کا ایک طریقہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی وحی کے ساتھ ہی یہ بھی سکھایا۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کی دعوت کا جب آغاز ہوا، آپ علیہ السلام کی نبوت اللہ نے عطا فرمائی، پھر دعوت کا آغاز ہے، تو اس کے بعد آپ علیہ السلام پر ایمان تو بہت سے صحابہ لائے ہیں، لیکن سب سے اولین کون ہیں جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں؟ اس بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ چاند جو ہے وہ چاند مکہ مکرمہ میں اترا ہے، اور پھر وہ چاند ٹوٹا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، اور مکہ کے تمام گھروں میں وہ بکھر گیا ہے۔ پھر اس بکھرنے کے بعد وہ چاند دوبارہ جمع ہوا ہے، اور وہ چاند بن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ کر لگا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ خواب دیکھا اور اس خواب کے بعد انہوں نے معبرین سے تعبیر لی، تو انہوں نے ان کو یہی تعبیر دی کہ نبی آخر الزمان خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ ستارہ طلوع ہونے والا ہے، اور وہ آپ ان کے سب سے پہلے رفیق ہوں گے اور آپ ان کے ساتھی ہوں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، ان کے گھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو ان کے بچپن سے آپس میں دوستی اور آپس سے تعلق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک میں جو فرق ہے وہ 2 سے 2.5 سال کا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کو جب نبوت ملی، آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال ہے۔ اب دیکھیں کہ اتنے سال میں آپس میں جوانی کا عرصہ گزرا ہے اور یہاں تک عمر پہنچی ہے، آپس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپس کا تعلق ہے، تجارتی سفر ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی صفات ساری دیکھی ہیں۔ اب یہاں اس خواب کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ذہن میں کھٹکا تو تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹھے ہیں کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ کی ایک باندی آئی، اور انہوں نے آ کر حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ دیکھو آپ کی پھوپھی وہ بھی عجیب بات کرتی ہیں، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا کہ وہ بھی عجیب بات کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے خامن جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو جب انہوں نے ان سے یہ بات سنی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چپکے سے اٹھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب دیکھیں اس باندی کی اس خبر سے اہل سیرت حضرات لکھتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لا چکی تھی۔ تو اب دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کے جو سب سے قریب ترین رشتہ ہوتا ہے، جیسے رشتے تو عظمت کے اعتبار سے اور بھی بہت ہیں، لیکن قربت میں، آپس کی بات چیت میں اور آپس کے خفیہ معاملات کو جاننے کے اعتبار سے میاں بیوی کا رشتہ یہ سب سے عظیم رشتہ ہے۔ اب اس رشتے میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنا چاہتی ہیں اور آپ علیہ السلام پر کتنا اعتماد ہے کہ سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان اس سے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر واقعہ عرض کیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ وحی کا اور بعثت کا یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرمایا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کی اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو اب یہ اولین مومنین میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی کفالت میں ہیں، جب پیدا ہوئے تو ان کو گٹی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے، اور پھر آپ علیہ السلام کے چچا کے ہاں اولاد زیادہ تھی، مالداری اعتبار سے کمزوری تھی، مال و متاع کم تھا، تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی کفالت میں اور ایک بیٹے کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کفالت میں لیا تھا۔ تو اب یہ آپ علیہ السلام کی کفالت میں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ یہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے، یہ عبادت ہے، اور اپنی نبوت کا بتایا۔ تو انہوں نے اپنے والد سے مشورے کا کہا، لیکن آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم ابھی اس راز کو پوشیدہ ہی رکھو۔ اگلے ہی دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو اب ایمان میں عورتوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جوان مردوں میں سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والے سب سے اول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غلاموں میں، آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور جو موجود غلام ہیں، ابھی غلامی ہی میں جو ایمان لائے ہیں، ان غلامی ہی میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ اولین آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والے ہیں، اور ان کے ایمان کی آپ علیہ السلام نے
قدر بھی فرمائی ہے۔ روایات میں آتا ہے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر کہہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ ایک بوڑھی عورت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ ایک ایسی عورت ہیں کہ جب لوگ میری مخالفت کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے سہارا دیا، اور جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی، اور اللہ رب العزت نے مجھے جو اولاد دی ہے وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے دی ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طبیعت کے سخت مزاج تھے، ان میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں کچھ کلام ہوا۔ تو اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں۔ اب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا سہارا بنے ہیں، یعنی سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اور اپنے مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد فرمائی ہے، اور جب سب لوگ میرے مخالف تھے تو اس وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے۔ کیا تم اس وجہ سے میرے اس تعلق کی وجہ سے ان سے درگزر نہیں کرتے؟ تو یہ آپ علیہ السلام نے ان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کی لاج بھی رکھی ہے۔ تو یہ اولین مسلمانوں میں ہے۔ تو یہ آج کے اس مطالعے میں ہماری یہ بات آئی ہے کہ اولاً وحی کی اقسام، اور پھر آپ علیہ السلام کی وحی کے مقاصد، اور وحی کے بعد سب سے پہلی عبادت، اور سب سے اولین جو حضرات حلقہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان کا مختصراً مطالعہ ہم نے کیا ہے۔ آئندہ دروس میں انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھ کر اپنی زندگیاں سیرت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔